الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے۔ ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى۔ شاید بے شک دل نے جھوٹ نہ کہا، جو دیکھا تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو وہ جلوہ دوبارہ دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس۔ سدرۃ المنتہا کے پاس انہوں نے دوبارہ دیکھا۔ یہاں پہ صرف ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے کہ ایک مرتبہ دیکھا ہو، بلکہ شاید انہوں نے تو جلوہ دوبارہ بھی دیکھا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بھی دیکھا ہے۔ اور اسے ایک چیز اور ثابت ہوتی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روایت ملتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام راستے میں ملے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات رب کو دیکھنے گئے تھے، رب کا دیدار کر کے واپس آئے تو میرے آقا کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام راستے میں ملے، واپس آ رہے تب جب واپس آئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی راستے میں ہی گفتگو ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کی اور میرے نبی کی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی مان اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، ان سے پوچھو جب میرے نبی معراج کی رات اللہ کا دیدار کرنے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے کئی بار ملاقات کیے ہیں، کتنی بار ملاقات کی؟ بات ہوتا ہے 9 بار ملاقات کی۔ یہ ان کا احسان ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام ملے راستے میں تو بات کیا ہوئی؟ روایت میں پتہ چلتا ہے بات یہ ہوئی تھی کہ یا محبوب کیا ملا، اے محبوب تو میں رب تبارک و تعالیٰ نے کیا عطا کیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ 50 وقت کی نماز ملی ہے اور 1 سال کے روزے ملے ہیں۔ سال بھر کے روزے ملے ہیں، 50 وقت کی نماز ملی۔ موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوتے ہیں اللہ کے نبی تو آپ کی امت اتنا نہیں کر پائے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے پاس دوبارہ جاتے ہیں اور رب عرض کرتے ہیں رب اس کو کم کر دیا جائے تو رب تبارک و تعالیٰ 5 وقت کی کم کر دیتا ہے، 5 وقت کی نماز کم کر دیتا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی بھی جانتا ہے کہ میں کیا کروں گا اور رب کے محبوب بھی جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے۔ پھر واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام یہی فرماتے ہیں کہ جو ہے یہ بہت ہے۔ پھر میرے محبوب رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، سبحان اللہ، پھر رب کی بارگاہ میں پہنچے، پھر عرض گزار ہوئے اللہ یہ بہت ہے، 5 وقت کی پھر کم ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ تو 2 مرتبہ ہوا، اس کے بعد اسی طریقے سے 9 مرتبہ آنا جانا ہوتا ہے، 9 مرتبہ آنا جانا ہوتا ہے، اور 9 مرتبہ میں کتنی کم ہوتی ہے؟ 45 وقت کی نماز کم ہوتی ہے، 11 مہینے کے روزے کم ہو کر 5 وقت کی نماز ملتی ہے اور 1 مہینے کے روزے فرض کر دیے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پھر ملتے ہیں راستے میں اور موسیٰ علیہ السلام پھر یہ کہتے ہیں کہ اب بھی بہت ہے، اب بھی بہت ہے، آپ کی امت اتنی بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ اب آج کا دور وہی ہے، ہم سے 1 وقت کی پڑھ لی تو دوسرے وقت کی نہیں پڑھی جاتی ہے، 2 وقت کی پڑھ لی، کوئی تو ہے 2 وقت کی ہے 1 وقت کی بھی نہیں پڑھتے ہیں، اور کچھ تو ہے جو 1 وقت کی نہیں پڑھتے، صرف جمعہ پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگوں پہ جمعہ بھی بھاری پڑتا ہے، کچھ لوگوں پر جمعہ بھی بھاری پڑتا ہے، وہ صرف عید کی عید پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ بھی نہیں پڑھتے، ان کی جنازے کی پڑھی جاتی ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، لوگوں نے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، ایسے بھی لوگوں نے جن کی صرف جنازے ہی پڑھی جاتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے جب 1 مہینے کے روزے 5 وقت کی نماز بچی، موسیٰ علیہ السلام پھر ملے تو میرے محبوب جو ہے فرماتے ہیں کہ اب مجھے حیا آتی ہے، اب ہے اور کم اکرانے کے حساب سے نہیں جاؤں گا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب غم نہ کر، اگر تیری امت 5 وقت کی نماز ادا کرے گی تو 50 وقت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ انسان کو دیکھو، ہم لوگوں کی قسمتوں کی ستارے تو دیکھو، رب تبارک و تعالیٰ نے کتنی بلندی پر پہنچائے ہیں۔ 5 وقت کی ادا کرے 50 وقت کا ثواب ملتا ہے، 1 حرف قرآن کا پڑھ لے اللہ 10 کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ اگر ہم کہتے ہیں نا تو سبحان اللہ میں 9 حرف ہوتے ہیں،
اسی طریقے سے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں تو بسم اللہ کے جتنے حرف ہوتے ہیں، الحمدللہ کہیں الحمدللہ کے جتنے حرف ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، ہر حرف کے بدلے۔ قسمتوں کی ستارے دیکھیں، صرف زبان ہلانے کی ضرورت ہے، کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو شاہ ہوتا ہے کہ اور انہوں نے تو وہ جلوہ دوبارہ دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت المأویٰ ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، ما ذاق البصر وما طغی، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی، آئے ہے سبحان اللہ، نہ آنکھ کسی طرف پھری ہے اور نہ حد سے بڑی ہے، بس جبی ہے تو جمی ہے۔ اور جلوہ رب کا وہ آنکھ پھرنے کی کیا بات ہے، دیکھنے والا رب ہو، دکھانے والا رب ہو، دیکھنے والے محبوب ہو، ان جلووں کے نظارے کچھ اور ہوتے ہیں۔ آج ہم کسی سے پیار کرتے ہیں، کسی کو محبت کرتے ہیں تو اس کی چہرے سے ہماری نظر نہیں ہٹتی، کیوں؟ کیونکہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر سوچو رب کی اور ان کے محبوب کی کتنی محبت ہوگی۔ محبت کا عالم تو دیکھو، ہر وقت پہ ہر جگہ پر رب کا ذکر ہوتا ہے۔ تو ارشاد ہے وَلَقَدْ وَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی، سبحان اللہ، بہت نشانیاں دیکھی، کیا بیان کیا جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے رب کی بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، اب کیا کیا دیکھی رب جانے یا رب کا محبوب جانے، دیکھنے والا جانے یا پھر دکھانے والا جانے۔ ہم تو بس پھر وہی بات کہیں گے کہ دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، ہم نے تو بن دیکھے خدا مان لیا۔ کیا نشانی ہو سکتی ہے؟ یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ کسی نبی کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار نہیں کرایا، ہمیں جس کا امتی بنایا اس نے اپنی آنکھوں سے دیدار کیا، اس سے بڑی خوش نصیبی ہمارے آپ کی کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیے یہاں سے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، یہاں سے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام کیا عطا فرمایا۔ آج ہم بہت لوگوں سے پریشان ہو رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار نبی میرے بڑے بھائی کی طرح ہے، کہتا ہوں یار وہ تو جو ہے رب کا دیدار کرنے گئے تھے، تو صحیح سے نماز بھی ادا نہیں کر پاتا ہے، جو تیری معراج ہے نا تو اس کو بھی ادا نہیں کر پاتا ہے، ان کی معراج تو رب کا دیدار تھی، تیری معراج نماز ہے، تو صحیح سے نماز ادا نہیں کر پاتا ہے، ان پر تو قرآن نازل ہوا ہے تو صحیح سے قرآن پڑھ نہیں پاتا ہے، انہوں نے تو قرآن عطا کیا ہے تو قرآن سیکھ نہیں پاتا ہے، انہوں نے تو شریعت کا ہمیں اور آپ کو راستہ بتایا ہے تو شریعت پر صحیح سے چل نہیں پاتا ہے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا ہے، اپنے آپ کو نبی کا ماننے والا کہلاتا ہے، لیکن جو ہے صحیح سے حدیث پر عمل نہیں کر پاتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے اتنا برکت والا نبی، وہ کہتے نہیں کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے، انہیں یہ عالم پسند آیا، ان کی مہربانی ہے۔ گئے تو بہت عالموں میں تھے، بہت جگہ پہ گئے، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، سدرۃ المنتہا پر، اس سے آگے کہتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا مکہ کے بھی مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، سبحان اللہ، ایسا کوئی مقام جو مقام نہیں تھا اس کو بھی مقام بننا پڑا، جس کے لیے میرے مصطفیٰ کے لیے تو جو ہے گئے تو ہر جو ہے عالم میں تھے، لیکن یہ ان کی مہربانی ہے، انہیں یہ عالم پسند آیا، ہم سے اور آپ سے پیار تھا اس لیے یہ عالم پسند آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں مولا تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیار کیا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا سے اسی طریقے سے محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مقدس پڑھنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔